پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی میں مذاکرات کے تیسرے دور کی راہ ہموار۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل آمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اسد کیسر بھی ملاقات میں موجود۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس اسلام آباد سے ڈیالہ جیل پہنچے۔ مذاکرات اور تحریری مطالبات دینے پر تبادلہ خیال۔ مشاورت کے بعد بانی چیئرمین حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے تیسرے دور کی اجازت دیں گے۔ نون لیگی قیادت مذاکرات کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ خواجہ آصف مایوسی پھیلا رہے ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء سارا دن بانی چیئرمین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے، تحریک انصاف کسی کے کہنے یا کسی کے خوف سے مذاکرات نہیں کر رہی۔ بانی چیئرمین کبھی این آر او نہیں لیں گے۔ حکومت کی یہ حسرت رہ جائے گی، این آر او لینے والا رائے ونڈ میں آرام کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، کل تک جو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، آج وہ سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ فتنے اور فتنہ پارٹی کی مکاریاں اور عیاریاں کو بخوبی سمجھ چکی۔ اسرائیل نے غزہ میں پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ طالبان نے 28 سے خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا میرا دل ہمیشہ پاکستان میں رہتا ہے۔ سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ یوسفزئی کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا، حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت زراعت، شمسی توانائی اور صنعتی انقلاب پر اجلاس۔ 28 فروری تک 10,000 ٹریکٹرز، مارچ تک مزید 2,000 اسپیئر سیڈز رعایتی قیمت پر دینے کی ہدایت۔ پنجاب کے شہریوں کو مفت شمسی توانائی دینے کی اسکیم میں تیزی اور وسعت لانے کا فیصلہ۔ سرکاری عمارتوں کی شمسی توانائی پر منتقلی اور دیگر منصوبے کو جون تک مکمل کرنے کا فیصلہ۔ شمسی توانائی کے فروغ کے لیے 6 ارب کے اضافی فنڈز دیے جائیں گے۔ کوڑے کرکٹ سے بجلی بنانے کے فنڈ کے قیام کا عمل مارچ تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ضلع ڈی جی خان میں بڑی مالی بے ضابطگی سامنے آ گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دورہ اقتدار میں ضلع ڈی جی خان میں سرکاری اسکولوں میں سرکاری فنڈز غیر قانونی طور پر خرچ کیے گئے۔ فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے 99 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ سرکاری اسکولوں میں سرکاری رقم خرچ کرنے کی باضابطہ منظوری نہ لی گئی۔ خوفناک آگ سے لاس اینجلس دہکتا ہوا انگارہ بن گیا۔ امریکی شہریوں کے انخلاء کے بعد کئی علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات کے بعد کرفیو نافذ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے نیشنل گارڈز تعینات۔ میئر لاس اینجلس کیرن باس نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ آگ سے ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، درجنوں افراد زخمی ہیں۔ 12,000 سے زائد گھر، عمارتیں اور گاڑیاں جل کر راکھ۔ تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ، ریڈ فلیگ وارننگ جاری کر دی گئی۔ آئی سی سی کا وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وفد نے اسٹیڈیم کی برانڈنگ سائٹ کا بھی جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی کا پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، فنشنگ ورک کو ہر صورت جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا پی سی بی چیمپئنز ٹرافی کو یادگار ایونٹ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بنگلہ دیش نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیشی ٹیم شکیب الحسن کے بغیر پاکستان آئے گی۔ نجم الحسن شنتو بنگلہ دیش ٹیم کی چیمپئنز ٹرافی میں قیادت کریں گے۔ سمیہ سرکار، مشفیق الرحیم، محمود اللہ، ذاکر علی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ مہدی حسن، نسوم احمد، تنظیم حسن، ناہید رانا اسکواڈ میں شامل۔ اور کالام کے برفیلے ٹریک پر جیپ ریلی کے لیے میدان سج گیا۔
4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रेस में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स शरीक। स्नो जीप रैली देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की कलाम आमद। सूबाई हुकाम का कहना है 13वीं स्नो जीप मुकाबलों से सयाहत को फ़रोग मिलेगा। ट्रंप के खिलाफ किसी तहकीकात करने वाला सरकारी वकील मुस्ताफी अमरीकी महकमा इंसाफ के खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने इंतखाबी बगावत और खुफिया दस्तावेजात की तहकीकात की थी। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्डलैंड के सपुर्द। ट्रंप के सदारती इंतखाब जीतने के बाद अदालत ने दोनों केसेस खारिज कर दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कौमी सलामती के हवाले से रिपोर्ट का हिस्सा आम नहीं किया जाएगा। सेहोनी फौज की गजा में दहशत गर्दी जारी। एक दिन में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। गजा में फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 46,537 तक जा पहुंची। शिमाली गजा में हमास के साथ लड़ाई में 4 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। बैत हुनून में इसराइली फौजी गाड़ी के करीब धमाके में 5 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइल ने मजीद 3 इन्फेंट्री बटालियन मकबूजा मगरबी किनारे में तैनात कर दी। सेहोनी इंतहा पसंदों का हेब्रोन मस्जिद पर धावा, अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उधर इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। चीन और बरतानिया के दरमियान 6 साल बाद इक्तिसादी ताल्लुकात बहाल। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की चीनी नायब सदर और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। रिचल ड्यूस ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में $732 मिलियन के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और बरतानिया के दरमियान जासूसी और हांगकॉन्ग के मामले पर ताल्लुकात में तनाव था। जनूबी कोरिया तैयारा हादसे की तहकीकात में पेचीदगी। जनूबी कोरियन हुकाम का कहना है कि हादसे से 4 मिनट पहले ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बंद थे। अभी तक फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में खराबी का पता नहीं चल सका। जनूबी कोरिया में 29 दिसंबर को तैयारा हादसे में 170 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। हरमैन शरीफैन में मोबाइल फ़ोन पर तस्वीर बनाने से गुरेज करे। सऊदी अरब के इदारा हरमैन की जानिब से ज़ायरीन के लिए रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई। इदारा हरमैन ने कहा, ज़ायरीन हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस का ख्याल रखें। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्स कुरान से इस्तिफ़ादा हासिल करें।